حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم حاصل کہاں سے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوقوفوں سے سیکھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بیوقوفوں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جو وہ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ کرتے ہیں ہم وہ کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ مولوی اپنے مسجد سے دور نہیں جاتا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اسٹوڈنٹ جو کلاس سے باہر نہیں جاتا کہ کلاس کا ٹائم پیریڈ ہوا ہوا ہے تو اس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب ہے آپ ایک گھر میں جو ایک خاتون ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کی روٹین کو اگر آپ ایک پوری طریقے سے اسٹڈی کریں تو وہ کتنی ڈیووشن کے ساتھ اپنی ہر چیز کو کر رہی ہوتی ہے، اس نے ہر چیز الائن کر کے رکھی ہوتی ہے۔ اچھے اور برے دن تو آتے ہیں لیکن آپ نے وہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہوتا۔ آپ زندگی کے ایک حصے پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈو آئی میٹر؟ اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے نا تو ہمیں جو کامیاب لوگ ہیں ان کے بیہیویئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا جو مؤثر بیہیویئر ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو ہم نکات یہاں شیئر کریں گے یا ڈسکس کریں گے، جو کامیاب لوگ جو اپنے زندگی میں جو اعمال ترتیب دیتے ہیں، جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنائیں، بجائے ان کے کہ وہ لوگ جو فیلر ہوتے ہیں ان میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم حاصل کہاں سے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوقوفوں سے سیکھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بیوقوفوں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جو وہ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ کرتے ہیں ہم وہ کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سقراط کہیں دریا کے کنارے بیٹھا تو ایک بندہ ہے، اس نے ضد کر دی، اس نے کہا مجھے جو علم سکھاؤ، اتنا جو آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ تو وہ ضد کرنے لگا تو وہ تنگ آ کے نا وہ بیٹھا ہوا تھا دریا کنارے، جیسے میں نے کہا کہ سورج دیکھنے جایا کریں، سورج ڈوبتا دیکھنے جائیں، پارک میں بیٹھے، یہ بہت ضروری حصہ ہے ہماری زندگیوں کا۔ یہ ہمارے تھاٹ پرووکنگ میں ہماری خیال کو جو ہے پرواز دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے یہ چیزیں کریں، سڑک کے کنارے جا کے بیٹھ جائیں، گاڑیاں گرنا شروع کر دیں، آپ کی سوچ کہیں اور چلی جائے گی۔ وہ ضد کرنے لگا، اس نے کہا مجھے علم سکھاؤ، علم سکھاؤ۔ تو انہوں اٹھا کے نا اس نہر کے اندر ڈبکی دی، وہ جب ڈوبنے لگا تو نکال لی باہر۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ طلب، یہ جنون، یہ کسک نہیں ہوتی نا تب تک یہ چیزیں حاصل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مطلب کوشش کرنی ہے نا، ہمیں اپنی تگ و دو کرنی ہے۔ تو یہ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں یہ جو نکات ہوتے ہیں ان کی کوئی وزڈم ہوتی ہے، اس کی کوئی دانش ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسے عقل مندی کے پہلو ہوتے ہیں جن سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ جو ہم یہاں نکات بیان کریں گے وہ آپ جو ہے وہ ہر کسی سے، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کریں، آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں یا فیملیز کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، ہر دم سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے، روزمرہ کے جو آپ کے عوامل ہیں یا جو آپ عمل کرتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے آپ کے جو ویلیوز ہیں، جو آپ کے سٹینڈرڈز ہیں، جو آپ نے اپنے اصول بنائے ہوں، کیا وہ سارے کے سارے الائنڈ ہیں یا ان لائن ہیں اس کے ساتھ؟ جو آپ کے بلیفز ہیں یا آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، کیا اس کے مطابق آپ نے ڈھالے ہوئے ہیں؟ ایک بچے نے صبح کالج یا اسکول جانا ہوتا ہے تو وہ پریپیئر کرتا ہے، اس کی ایک ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے، وہ کرتا ہے۔ ایک نمازی مسجد کی طرف اذان ہوتی ہے تو چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ وضو کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ دفتر میں کام کرنے والا ہے، فیکٹری میں کام کرنے والا ہے، وہ سارے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے ہیں نا، پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں۔ تو کیا وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی اس نے اس طرح کا اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو اس کے مطابق جو ہے نا وہ بنانا ہوتا۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کو جو کامیاب لوگ ہیں ان کی روٹین کو دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا روزمرہ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے،
اس سے کیا چیزیں مترشح ہوتی ہیں یا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے اس روز کی روٹین میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیسے اپنی پرائرٹیز جو ہیں سیٹ کی ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے کتنی مقدم ہوتی ہیں۔ مولوی اپنے مسجد سے دور نہیں جاتا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اسٹوڈنٹ جو کلاس سے باہر نہیں جاتا کہ کلاس کا ٹائم پیریڈ ہوا ہوا ہے تو اس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب ہے آپ ایک گھر میں جو ایک خاتون ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کی روٹین کو اگر آپ ایک پوری طریقے سے اسٹڈی کریں تو وہ کتنی ڈیووشن کے ساتھ اپنی ہر چیز کو کر رہی ہوتی ہے، اس نے ہر چیز الائن کر کے رکھی ہوتی ہے۔ میں ایک بہت بڑی لیکچرر ہے اس کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ماں رات کو ہم 5-6 بہن بھائی تھے تو ہماری جرابیں جو ہوتی تھیں وہ ہماری ماں کو پتا ہوتا تھا کہ کس کی کون سی جرابیں، ہمیں آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپس میں مکس اپ ہوں، کیونکہ ہماری ماں نے اس طرح ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں گھر کے بہت سارے معاملات ہیں، آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ناشتہ تیار ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے، وہ اپنی ایک مینجمنٹ اور اس کی پرائرٹیز اس نے وہ ساری الائن کی ہوتی ہیں عورت نے گھر میں، گرہستو عورت جو ہوتی ہے نا جو وہ کرتی ہے۔ تو کیا آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کے بلیفز کے ساتھ جو آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ ایک پیپر قلم لیں، اس کے اوپر آپ اپنے ویلیوز، بلیفز یا ڈیزائرز، نیڈز، ریکوائرمنٹس جو بھی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کو لکھیں، ان کو جاٹ ڈاؤن کریں، ان کی ایک لسٹ بنائیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک لسٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں فرسٹ اگر آپ دیکھیں تو فیتھ، ریلیجن، اسپرچویلٹی، ورشپ اور پریئر ہے۔ اس طرح ون بائی ون آپ اگر ان 15 پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں گے تو دوسرا نقطہ اس میں یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ ایک بیانیہ جو ہے آپ نے بنانا ہوتا ہے کہ یس وی وانٹڈ ٹو ڈو دس اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ تو وہ جو پرائرٹی کی آپ ارینج کریں گے وہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ان کی اہمیت کے مطابق اپنے آپ کو اپنی چیزیں پرائرٹائز کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پھر یو ہیو ٹو لیو ان وہ کانسٹنٹ یقین محکم عمل پہم، عمل پہم کے تحت آپ نے پھر ان اپنے ویلیوز کو اور ان کی اپنی جو بلیفز ہیں جو آپ نے وہ طے کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ آپ ایک پرائرٹی لسٹ دیکھ رہے ہیں، اب اس میں چوتھا جو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایکشن لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور آپ کی جو مختلف عوامل میں جو ہارمنی آتی ہے وہ اس لیے کہ آپ ان کو اس طرح طے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز اہم ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ لسٹ کو جو سوچتے ہوئے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیزیں زیادہ اہم ہیں اس کے مطابق آپ بنائیں، تاکہ جب آپ ان کے حصول کے لیے کوشش کریں، وہ آپ اس پہ عمل کریں کہ آپ نے اسٹریٹجیز بنائیں، تو وہ آپ کی جو یقین ہے، جو بلیفز ہیں یا آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا آپ کی جو وشز ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کے جو رویے ہوں گے وہ ترتیب دیے جائیں گے یا ہوں گے آٹومیٹک، ان میں تبدیلی آئے گی۔ اور اگر آپ نے وہ صحیح نہیں کیے ہوتے تو پھر آپ کو ایک بہت بڑا ڈنٹ جو ہے وہ انسرٹینٹی آئے گی، میچ نہیں کریں گے، ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ تو پرائرٹیز جو ہے نا وہ سیٹ ہونا ضروری ہوتی ہے۔ یہ ترقی کے لیے، ترقی کی جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ اگر کوئی
فیڈ بیک دیتا ہے، کوئی ٹانٹ کرتا ہے، آپ کے اوپر ہنستا ہے، اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے اپنی ترقی کے لیے۔ اور اس میں دو بڑے اہم نکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رہنما ہوتے ہیں، مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک ہماری ٹریننگ سیشن تھا، تو اس میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ دوسرے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے جواب دیتے ہیں، یعنی آپ کو کیسے اوبے کرتے ہیں، اور قیادت کے معاملے میں وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو ابھی جو ریسنٹ جو ایگزامپل چل رہی ہے عمران کے حوالے سے پولیٹیکل، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ کس طرح لوگ جو ایک لیڈر کے ساتھ ہماہنگی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن لیڈر کو اپنے اندر بھی تو جھانکنا ہوتا ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اندر وہ خوبیاں اس کی ہیں کہ وہ دوسروں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر سکے؟ دوسرا جو نکتہ ہے کہ آپ لوگوں کا رویہ اپنے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے، آپ کو لوگ آپ سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں، آپ جب ان کو کوئی آواز دیتے ہیں تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے غزوہ بدر کی بات یاد آ گئی، پھر حوالے نکل آتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ چونکہ وہ کفار مکہ جو ہیں وہ مہاجرین کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے چھوٹ دی کہ جو مدینے کے انصار ہیں وہ اگر نہ لڑیں، چونکہ یہ مکہ والوں کا ہی معاملہ ہے، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہ بیانا محمد، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جوشیلی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ساتھ نبھا لیا ہے، لیڈر مان لیا ہے، قیادت مان لیا، آپ کو نبی مان لیا، آپ کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر لی ہے، تو ہم ساتھ ہیں۔ پھر تو یہ چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی چیز، اس کو جاننے کا طریقہ یہی ہے نا کہ ایک دوسرے کے رویے کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ اس سچ کو جان جائیں گے تو آپ ان کے شکر گزار بھی ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے ملتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے نا، آپ جب کسی سے اپنی رائے طلب کرتے ہیں کہ تاکہ آپ جو ہے کوئی کسی نتیجے میں پہنچ سکے، تو کہتے ہیں میں آپ کو، انگریزی میں کہتے ہیں what is the one thing I could do to help you more effective، کہ میں کس طریقے سے آپ کی وہ مدد کر سکتا ہوں، کس مؤثر طریقے سے آپ کے لیے مدد جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس کو کہنے کی بجائے، یہ جب آپ یہ مثبت طریقے سے سوال کرتے ہیں نا، اس کا جو نیگیٹو پہلو یہ تھا نا، یا کم تر پہلو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ، میں آپ کے لیے کیسا کر رہا ہوں۔ اس سے وہ زیادہ جو ریکویسٹنگ یا سجیسٹیو جو ہوتا ہے نا، یا جو ایک مشورہ جاتی کے طریقے میں جو دیا جاتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ کس بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ نمبر 3 پہ یہ آ جاتا ہے کہ abundant hope for a better yesterday، بہتر ہے کہ گزشتہ کل کی امید چھوڑ دیں، جو ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے، حزن، تکلیف، رنج جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ ایک وجہ، کچھ لوگ کبھی خوش اور کبھی کامیاب، مطلب اس طرح ہے کہ
متلون مزاج لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کل جو ہو گیا اسی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے رستے سارے بند کر دیتے ہیں، اور وہ ناخوشی کے ماحول میں، مایوسی کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ اس ماحول سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اسی لیے جو میں نے کہا نا کہ باہر نکلیں، لوگوں میں جائیں، اللہ کے مظاہر کو دیکھیں، آیات کو دیکھیں، بجائے ان لوگوں کے جو اندر بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے باہر جانے سے بہت ساری تبدیلی آ جائے گی۔ ماضی کا جو جو دکھ ہے یا تکلیف ہے، اس کا ہم آنے والے وقت میں بہتر ازالہ کر سکتے ہیں، یا آج اپنے آپ کو ان غلطیوں سے جو سیکھا ہوا ہے اس سے ایک شاندار مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ماضی میں تکلیفیں پہنچی یا آپ کو کہیں ناانصافی آپ کے ساتھ ہوئی، آپ اس کو جو ہے نا مستقبل میں ازالہ کر سکتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ اسکوپ رکھا ہے، مائل سٹونز ہے نا۔ اگر ایک تکلیف کا مرحلہ تھا تو احد میں بدر کے بعد ایک تکلیف پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سارے اسلام کو کافی اس کا نقصان ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایام کو لوگوں کے درمیان گھماتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک منشا ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ واللہ خیر ماکرین۔ آپ ایک بہتر کل کے لیے جو آنے والا ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی، عزم اور علم، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، اس کو طلب کریں، تو آپ اپنے کل کو چھوڑ کر آپ اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں۔ اب چوتھا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اسٹاپ ویٹنگ فار اے بیٹر ٹمارو، کہ ایک بہتر کل جو آنے والا ہے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ ٹمارو نیور کمز، کہ کل کبھی نہیں آتا۔ وہ کیا آپ نے کبھی جو ڈپریشن یا تناؤ میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ بندے بھی دیکھے ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آپ کے لڑ لگے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ وہ جو ہے نا سکون کا باعث ہوں گی وہ چیزیں۔ کرکٹ میں مثال دیتا ہوں، جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کرکٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں وکٹ پہ ٹھہر جاؤ تو سکور ہو جائے گا۔ تو مطلب ہے کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک فلو میں لانا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی رنز کی ایوریج ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے، تو آپ نے پھر اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ محمد علی باکسر جو ہیں، اس کی اگر فائٹس دیکھیں تو وہ کس طرح اپنی اسٹریٹجی کو بناتے تھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک بار جب آپ کسی آزمائش سے گزرتے ہیں تو اس کے تجربے کی بنیاد پہ آپ آنے والے جو اگلی آزمائش ہوتی ہے اس سے آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ لوگ ہر سال یہی کہتے ہیں کہ پہلے روزے آسان تھے، اب یہ روزے جو ہے نا یہ آسان ہے، پہلے مشکل تھے۔ تو سوری میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو تھے وہ آسان تھے، یہ مشکل تھے۔ جو بھی چیز سامنے آتی ہے نا اس کو اس طرح لوگ جو ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ماضی میں مڑ کے دیکھنا چاہیے، اس کا تجربہ جو تھا وہ آج کے لیے استعمال کریں، تو آپ پھر کامیاب ہو کر خوش بھی ہوں گے اس سے۔ کیا آپ نے کبھی بہتر حالات کے لیے زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف دیکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ تین ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو انسان کو
ہاتھ بے ہاتھ درے منتظر فردا ہے. لوگ جو ہے نا وہ حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہو جائے. روٹین میں وہ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن کر کے اپنے آپ کو ایک ذہنی یوٹوپیا میں یا ذہنی خول میں بند کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو میں کروں گا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، پھر یہ ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بالکل عمل سے فارغ ہو جاتا ہے. بندہ اپنی آپ کو امپروو نہیں کرتا، ان جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو امپروو نہیں کرتا، چیزوں کو مٹیریلائز نہیں ہونے دیتا، وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے. یہ رویہ بہت، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بہت شدید قسم کا ہے. آپ در حقیقت اپنی زندگی کے ایک حصے کی خواہش کر رہے ہیں کہ جس میں آپ آرام طلبی کا شکار ہیں، اور زندگی کے جو باقی مراحل ہیں جن میں موجود خوشیاں ہیں، جوش ہے، اطمینان ہے، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے وہ میں نے دروازے بند کرنے والی بات کی کہ اگر اللہ نے ایک دروازہ بند کیا تو 11 کھول دیا. ہم 11 کی طرف نہیں دیکھتے، وہ جو ایک بند ہوتا ہے اس کے سامنے ہم چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھے اور برے دن تو آتے ہیں، لیکن آپ نے وہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہوتا. آپ زندگی کے ایک حصے پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بزنس میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور سروس میں یہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بس اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں. پھر کیا حالات کا جب جبر آتا ہے تو پھر وہ کہیں ان کے ہاتھ پاؤں نہیں لگتے اور پھر وہ رونے شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگریسو مائنڈ نہیں ہوتے، فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنے ہی نہیں چاہتے. تو زیادہ پرسکون، کم جدوجہد اور زندگی کی آسانی کا جس وقت کی آپ کی امید کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تو گویا لیو ان ٹوڈیز، آپ آج میں رہیں، آج کے دن کو بنائیں، بہتر بنائیں. آپ اس کے اندر رہنے کی کوشش، اس میں خوش رہیں، کل کے لیے کوشش کریں، تیاری کریں، لیکن باقی سارا کچھ چھوڑ کے کل کے انتظار میں نہ بیٹھ جائیں. پھر اگلی بات ہے نمبر 5 پہ، جو ریجیکشن، فیلیئرز. اکثر یہ بھی ایک رویہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس جی وہ ناکامی ہو گئی، ہمیں جو ہے وہ مطلب فیلئر ہو گیا. جب لوگوں کو جب اپنی مرضی کے نتائج نہیں ملتے تو وہ جس چیز کی امید کر رہے ہوتے ہیں اس کو جب نہیں حاصل کر پاتے تو وہ اس کو ناکامی قرار دے دیتے ہیں. اور وہ دوسروں سے میں نے ایک کشمیری شاعر کو میں پڑھ رہا تھا، تو ہی واز اے ٹیچر اور ینگ تھا. تو اس کا بیٹا بیمار ہوا تو اس نے ایک دربار حضرت بل کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بیٹھ گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک کر دے. تو وہ یہ ضد لا کے اللہ سے بیٹھ گیا. اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں وفق ما تحب و ترضى، اللہ جو ہمارے حال میں بہتر ہے تو وہ کر. اس نے وہ ضد لے کے بیٹھ گیا. بعد میں اس نے میں نے اس کی جو شاعری پڑھی یا اس کے جو نظریات پڑھے وہ اور طرح کے تھے. وہ ہر چیز سے باغی ہو گیا. دوسرے یہ محسوس کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک اور طریقہ سیکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس ناکامی کو، جو ریجیکشن ہوا ہے، جو مسترد کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا 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 اس طرح سے بھی ریجیکشن ہوئی ہے تو ہم کسی اور طریقے سے اس کو بہتر بناتے ہیں. وہ پھر لوگوں میں اپنے آپ کو امپرووڈ ورژن میں لے کے جاتے ہیں، جس سے وہ جو پہلے غلطی انہوں نے کی تھی اس کو نہیں دہراتے بلکہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور وہ پھر اپنے کردار کو مضبوط بناتے ہیں، اور وہ اس نام نہاد جو ان کو ریجیکشن ہوئی یا وہ مسترد ہوئے یا ناکامی ہوئی اس پہ نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ ہر مرحلہ شوق سے لہرا کے گزر جا، اثار طلا تمہیں تو بل کھا کے گزر جا. اگلا نقطہ جو ہے وہ ہے ریجیکشن کا. ریجیکٹ نیگیٹو تھنکنگ. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اکثر اپنے رویوں میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھتے ہیں
نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی آئے گا عجیب طرح کی ٹانٹ کا کر کے چلا جائے گا, کوئی آئے گا وہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ بچوں کو تعلیم کیوں دلا رہے, اور یار یہ کام کیوں کر رہے. لوگوں کے جو کیا بولتے ہیں زبانیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک بالشت لمبی ہوتی ہیں, وہ باز نہیں آئیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کے اوپر اس طرح کا ماحول طاری کرتے ہیں کہ آپ خود بھی نیگیٹیوٹی پہ کے زیر اثر چلے جاتے ہیں. وہ جو عام سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کلاس کو آدھا خالی یا ہاف فل, اور کس طرح کہتے ہیں کہ سی دا گلاس ایز ہاف ایمٹی اور ہاف فل, گلاس کو آدھا خالی یا آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں. جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں وہ آپ تخلیق کرتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہی چیز آپ بناتے ہیں, اور جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے. آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں, جو ایک تو وہ آپ نے سیلز کی کہانی پڑھی ہوگی کہ بندہ تھا شوز بیچنے کے لیے, لوگ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے, تو افریقہ کے کسی ملک میں, تو اس نے ایک دوسرا سیلز مین گیا, وہ اپنی سوچ لے کے گیا, وہ پازیٹیو تھنکنگ لے کے گیا تھا. تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے, تو اس نے جہاز سے اوپر سے ایک ایک پاؤں کا جوتا جو ہے وہ گرا دیا نیچے, بہت سارے مطلب جوتوں کے ایک ایک پیس جو ہے وہ گرا دیا. تو کچھ عرصے بعد وہاں سے ڈیمانڈ آ گئی, کیونکہ لوگوں نے ایک ایک جوتا پہنا, تو ان کو عادت بنی, تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا جوتا بھی ہونا چاہیے, اس طرح تو کام نہیں چلے گا. تو وہ ایک ضرورت بنی, وہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہوئی. میرے ساتھ ایک بندے نے شیئر کی, کراچی کے تھے, ان کی کمپنی نے دبئی میں ان کو بہت تنگ کیا ہوا تھا, اوپر گوروں نے بھی تنگ کیا ہوا تھا. وہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو الین بولتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ جو آتے تھے 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہر کے جاتے تھے, تو وہ یہ واٹر موٹرز ہوتی ہیں چھوٹی والی, یہ بیچتے تھے. تو اس میں وہ 1 2 3 اس طرح کر کے 5 دن رہتے تھے, تو کچھ چند موٹر بیچ کے چلے جاتے تھے. اب اس کو نوکری کا انہوں نے چیلنج کر دی, انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ 10 موٹر بیچ کے آؤ گے, آلین میں جاؤ گے, وہ وہاں سے 130 کلومیٹر دور سے, تو تب تمہاری نوکری پکی ہے. اب اس نے سوچا کہ یہ جتنے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس گیا, تو انہوں نے اس کو نہ کر دی. تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, وہ جو پازیٹیو تھنکنگ تھی, نیگیٹو تھنکنگ نہیں تھی. نیگیٹو تھنکنگ ہوتی تو وہ وہیں سے واپس چلا جاتا. تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک ٹب خریدا پانی کا, اور جو عمان سے مسقط سے لوگ آتے تھے اس شہر کی طرف, ان کی مین شاراب کے اوپر بیٹھ گیا. جنریٹر لے کے اس نے, وہ چھوٹی موٹر چیزیں جو آج کل آپ دیکھتے ہیں, یہ کافی سال پہلے کی اس نے بات بتائی. تو اس نے کیا کیا, وہ موٹر لگا کے ایک ٹب سے پانی دوسرے ٹب میں گرانا شروع کیا, اور پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے مزروں کا کام یا ان کے اپنے زراعت کا کام تھا. ابھی یہ نئی چیز تھی, چھوٹے سائز کی تھی, اگر دکانوں میں پڑی ہوئی تھی تو اس کی لڑسے کی قیمت تھی 300 درہم. تو وہاں پہ وہ بیچ رہا تھا 200 درہم کی, اس کو تو کوئی کاسٹ نہیں تھی. تو اس نے پہلے 2 گھنٹے میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے وہ 10 موٹریں بیچ دی. پھر اس نے آرڈر کیا, پھر آئیں اس طرح کر کے. وہ کہتا ہے میں 1 ہفتہ بیٹھا وہاں پہ, تو اس نے کچھ بڑا لارج نمبر جو ہے نا وہ 60-70 یا اس سے زیادہ جو ہے نا بیچ دی. کمپنی والے پریشان ہونے, سوچا یہ بلف کر رہا ہے یا کچھ. انہوں نے جب یہاں دکانداروں سے رابطہ کیا, تو دکانداروں نے بھی کہا کہ ہمیں پچھلے 1 ہفتے سے کوئی موٹر کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی. تو دکانداروں نے اس بندے کو جا کے کہا کہ یار ہماری جان چھوڑ دے, ہمارا بھی کاروبار تو بند کر رہا ہے, تو یہاں نہیں بیچ, ہم تم سے اتنی موٹر خرید لیتے ہیں, تو ہم اپنا کاروبار جو ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے پھر اس سے ایک لارج نمبر میں وہ موٹر خریدی. تو اس کی کمپنی والے بھی پریشان ہو گئے. اب یہ کیا بات ہوئی, آئی کین, اٹ از پاسبل, رائٹ, آئی ڈو میٹر. ایک اکیلا آدمی, اس کی سوچ نے دیکھو پازیٹیو تھنکنگ سی, اس نے ایک رستہ سوچا اور رستے میں اس کو کامیابی ہوئی.
یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم منفی سوچوں سے نکل کے مثبت سوچیں جو ہیں ان کو اگر اپنائیں گے تو ہمارے لیے نئے نئے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھو نا ہمارا اللہ اس کو صحت دے اور اس کو آسانیاں پتہ کرے، ہمارا لیڈر انہوں نے کہا کہ وہ نشہ کرتا ہے، انہوں نے کہا میں ذرا بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزامپل ہے نا ہمارے سامنے، اس لیے آسان ہوتا ہے سمجھانا تاکہ دوسرے ساتھی بھی سمجھ جائیں۔ وہ نشہ کرتا ہے، وہ جیل میں اس نے کبھی کاٹی نہیں، رہ نہیں پائے گا، وہ اس طرح اس طرح۔ اس نے کہا جی جیل میں پہلے تو انہوں نے دیکھا کوئی نشہ نہیں ہو رہا، انہوں نے خون ٹیسٹ کیے تو وہ بھی جھوٹ نکلا۔ اس نے کہا جی مجھے ورزش کی مشینیں بھیج دو۔ اب دیکھیں نا اس نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا، نیگیٹو تھنکنگ نہیں، اس نے قرآن منگا لیا، کتابیں منگا لی، وہ پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے اس کا تریاق جو ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ پازیٹیو تھنکنگ اگر ہوتی ہے تو آپ رستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر ایک نمبر 7 پہ آتا ہے ریجیکٹ لمیٹنگ لینگویجز۔ یہ دیکھیں نا جب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس سے بھی آپ کی شخصیت اور آپ کے پروفیشنل ہونے کا، پیشہ ور ہونے کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ تو اپنی زبان جو ہے اس کا صحیح اگر استعمال کریں گے تو آپ کے بولنے سے ہی، جب آپ مثبت الفاظ کا چناؤ کریں گے یا انتخاب کریں گے، جیسے وہ کہتے ہیں میں کوشش کروں گا، وہ کہتے ہیں نہیں میں کروں گا، آئی کین، آئی ایم پاسبل۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تناؤ ہوتا ہے آپس میں کمیونیکیشن کا، اس میں ردم پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا جی، یہ ہو جائے گا، وہ ایکسکیوزز ہوتی ہے نا، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھائی ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے ہم اپنی ذاتی نہیں مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، نہیں میں جی میں مصروف ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جی، میں تھوڑا کنزرویٹو بھی ہوں، میرے اندر جی وہ پاگل پن بھی ہے، اسٹوبیڈیٹی بھی ہے، اور یہ اپنی جسم کے بارے میں کہنا کہ میں تھوڑا سا یار میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں گلے شکوے کرنا، اپنے شکل کے اوپر جو ہے نا وہ احساس کمتری کا اور کمزوریوں ان کا اظہار کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کے کہ وہ نہیں نہیں جی آپ کا بہت شکریہ، نہیں نہیں بھی کرنا اور پھر شکریہ بھی ادا کرنا۔ آپ جب کسی ریوارڈ کے شکریہ کے مستحق ہوتے ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اپریسیشن آپ خود بھی جب کوئی اچھا کام کریں تو اپنے کندھے پہ تھپکی دیں کہ یار بڑا زبردست کام کیا ہے، یہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، یار میں نے یہ کام سوچا تھا، یہ میں نے ایسا کر لیا، یہ میرا گول تھا، میں نے یہ اچیو کر لیا۔ تو اپنے آپ کو بھی شاباش دیں، اور پھر جب آپ بیٹھیں تو مل کر ایک دوسرے کو اس کی اچیومنٹ پہ انجوائے کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنے اہداف آپ اچیو کرتے جاتے ہیں اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، چھوٹی موٹی پارٹی کر لیں، آپس میں بیٹھ کے چائے گپ شپ کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو حیرت انگیز جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی اور حیرت انگیز جو ہے نا آپ کی وہ ایک لائف لائن جو آپ کو ملتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے فزیکلی فٹ رہنا، توانا رہنا، ریمین فزیکلی فٹ اینڈ انرجیٹک۔ تو آپ نے زندگی میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، کامیاب لوگ، وہ بڑے فٹ فار رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو واقعی زندگی کو سمجھتے ہیں، وہ جو اپنے ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں۔ اسی کی طرز کے پر اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جاتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ جاتے ہیں یا
کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ، کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو جو صحت مند اور تھکے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ اس میں صحت کا بڑا عمل دخلت ہے. بندے کو چاہیے کہ کم سے کم اگر روز ورزش نہیں کر سکتا تو 20-25 منٹ کے لیے وہ دوسرے الٹرنیٹیو ڈیز پہ چلا جائے، متبادل دنوں پہ. تمباکو نوشی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو بری علتیں ہیں وہ نہیں اپنانی چاہیے. میں تو کہتا ہوں مرد کے اندر کوئی کسی قسم کی کمزوری ہونی نہیں چاہیے، یہ کامیابی ہوتی ہے اس کی. جتنا اس مٹی کے ساتھ آپ نے آپ کو جوڑتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف پھر اٹھانا پڑتی ہے. اپنا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کے مشورے، جو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے اگر کوئی دوا تجویز کی ہے یہ ڈاکٹر کو مشورہ دیتا ہے تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا ڈاکٹر، اپنا موچی، اپنا نائی، اپنا دھوبی، اپنا گھر، ٹھیک ہے نا. یہ سارے ایک ایک ہونی چاہیے. اگر آپ ڈفرینٹ جائیں گے تو وہ سارے آپ کو پریشان اور کنفیوز رکھیں گے. اگر کوئی صحت مندی کا کوئی غذا درکار ہے تو وہ کھانی چاہیے. فٹنس کے اوپر جو آپ کام کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں آج کل جو پیٹرن چلا ہوا ہے لائف کا، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہمارے نیند کے جو سائیکلز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو شاید کم از کم جو ہے 7 گھنٹے کی نیند ہر انسان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ تازہ دم ہو کے اپنے اگلے جو اہداف ہیں ان کے اوپر کام کر سکے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا پارک جاؤ، سن رائز، سن سیٹ، مالز کے اندر جاؤ، بچوں کو دیکھو کھیلتے ہوئے، وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیں، دیکھیں وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو بازی چاہے اطفال ہیں دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک دل بہلتا ہے اور آپ کی ایک سوچ جو ہے نا وہ پازیٹیو انرجی کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر اگلا ہے 9 پہ میک دا بیسٹ یوز آف یور ٹائم. اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں. کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کی پوری حکمت عملی طے کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ جو ٹائم لائنز بناتے ہیں اپنے پروجیکٹس کی، اپنی زندگی کے معاملات کی. وہ اہم فیصلے کرتے ہیں یا جو بھی ان کا نظام ارد گرد کا ہوتا ہے اس کو وہ ترتیب دیتے ہیں. آپ اگر پاکستانی معاشرے میں دیکھیں، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں یا کچھ جگہوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں سارا دن لوگ کرکٹ میچ پہ ہی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. وہی کرکٹ میچ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ نے ہائی لائٹس دیکھ کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، سارا دن منہ نکال کے وہ تو جنہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہیں وہ تو میچ وہ کروا رہے ہیں 8 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا، ان کو فائدہ ہے. یہ کھیلنے والوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک لیول ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ سارا دن ہی آپ سارے کام چھوڑ کے ادھر بیٹھے رہے. کیا ملے گا؟ یہ وقت کا جو استعمال ہے اس کا پراپر جو ہے نا کوئی ارینجمنٹ ہونی چاہیے آپ کے لیے. معمول کے جو کام ہیں ان کو بھی آپ پرائرٹی لسٹ بنائیں تاکہ آپ وقت ضائع ہونے سے بچ سکے. نماز آپ کو پابندی سکھاتی ہے. یہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ آسانیاں پیدا کرتی ہیں چیزیں. پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو سنا، اللہ ان کو صحت دے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے 5 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، میں گاڑی میں بھی بیٹھتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. دس از ہاؤ دے ڈیزائن دیئر ہول ڈے، اور وہ اپنا ٹائم اسکیجول کیسے کرتے ہیں. پھر نمبر 10 پہ جو ہے وہ اسٹڈی سکسیسفل رول ماڈلز. کامیاب رول ماڈلز ہم زندگی کے مختلف شعبوں کے مختلف رول ماڈلز ہو سکتے ہیں. میرے اسکول کے ٹیچرز مجھے بہت اچھے لگے، انہوں نے ہماری زندگی میں بڑا اثر ڈالا. ہمارے اپنے والدین جو ہوتے ہیں یا ہم نے اپنے ارد گرد کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں آج بھی والدین کے بعد انکل شریف بلوچ صاحب ہیں، میرے استاد صدیق صاحب تھے، مالک صاحب تھے، منیر احمد خلیلی صاحب تھے، مرزا اسلم سے، یہ سارے وہ نام ہیں. اور کالج میں جائیں تو مشتاق صاحب تھے، مشتاق خان. ان لوگوں کے نام تو ہمارے دلوں پہ لکھے ہوئے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ مخلص تھے اور یہ کامیاب لوگ تھے جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے بہت بڑے بڑے وہ کام کیے.
جب آپ کسی بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں یا آپ ایک لیٹ سے کہ آپ یہ لوگوں کو لیکچرز دیتے ہیں، آپ ان کی خدمات کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب رابطے میں آتے ہیں تو یہ بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ ایک جدول بنے، آپ کے وقت کی تقویم ہو اس میں. تو کسی بندے کے پاس کوئی سی او تھا، اس کے پاس کوئی لڑکا چلا گیا، اس نے کہا جی میں بھی سی او بننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں سی او کیسے بناؤں. تو اس نے اس کو کہا کہ تم اگر سی او بننا چاہتے ہو تو یو ہیو ٹو بہیو لائک سی او. سی او کی طرح سوچو، چیف آپریٹنگ آفیسر کی طرح سوچو، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی طرح سوچو، اس کی طرح اٹھو بیٹھو، اس کی طرح بات کرو اور اسی کی طرح کام کرنے کی کوشش کرو. میں ایک دفعہ بینک سے واپس آ رہا تھا تو میں تقریباً 40-50 کلومیٹر دور آ گیا، تو مجھے کوئی کام یاد ہے تو میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ یہ دیکھ لو. اس نے مجھے فون پہ ہی کہتے سر آپ چلے گئے ہیں تو چلے جائیں نا گھر. لیکن میں 10 منٹ کے بعد دوبارہ اپنے آفس چلا گیا تو میں نے جا کے وہ جو معاملہ تھا وہ چیک کیا تو مجھے کہتے آپ کیوں آ گئے. میں نے کہا تمہارے اور میرے درمیان یہی فرق ہے نا. تو جب آپ کے ساتھ پاس احساسی ذمہ داری ہو، آپ اس طرح بیہیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے ان نامز کے ساتھ، ان جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ. شاید ہم زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف شخصیات کے مختلف طرح کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو میسر نہیں ہے، آپ کتابوں میں ڈھونڈیں، لوگوں کے پاس جائیں. مجھے یاد ہے میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر تھا کہ خاصا دی گل نہیں مناسب عام آگے کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے درنی. تو مجھے یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے کتے نہیں پالے تھے یا کتوں والے ماحول میں نہیں تھے ہم. تو میں ابا جی کے اللہ جنت بخش ایک دوست تھے تو میں ان کے پاس تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک آخری مصرع جو تھا نا اس کا مطلب پوچھنے کے لیے گیا تھا. تو جب آپ یہ تلاش جستجو میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کر کے ان لوگوں کو بھی آپ کے قریب جو ہے نا وہ لے آتا ہے. بات بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن نمبر 11 پہ کمیونیکیٹ مور پریسائسلی اینڈ مور پاورفلی. زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ اسٹرانگر وے میں طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں. قیادت جو ہوتی ہے وہ اثر و رسوخ کا ایک عمل ہے. جب آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی جو اسکل ہونی چاہیے جو کمیونیکیشن کی وہ بھی بڑی پاورفل ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب ای میل لکھنے بیٹھتے ہیں یا اپنا سینئرز کو جب انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو اظہار کرنا ہوتا ہے اسٹیج پہ تو وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اسی طرح نمبر 12 جو ہے اس میں ہے کہ listen even better you speak. اللہ نے انسان کو ایک منہ اور دو کان دیے سننے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر وہ کہتے ہیں خاموشی ویسے بھی حکمت ہے. ایک چپ چنگی ہر ویلے دی بام بام کو لوں. ضمیر جعفری صاحب کا شعر ہے جیلوں والوں کا. ایک چپ چنگی ہر ویلے دی بام بام کو لوں، لسی کوڑی چنگی بے دودھی گاں کو لوں. اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ سنیں بجائے اس کے کہ آپ بولتے چلے جائیں. ایک بندے نے کہا کہ اپنے کان جو ہے نا اتار کے دوسروں کو دے دو تاکہ وہ اس میں بولے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر چیزیں شیئر کریں گے کیونکہ وہ ان کو موقع ملے گا. آپ چونکہ بول نہیں رہے ہوتے تو ان کو پورا موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کو اپنی باتیں بتا سکیں جس کی آپ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اکثر جب میٹنگز میں جاتا تھا تو میں اپنی ٹیم میں لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ بولو کم سنو زیادہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی ریسپیکٹ فیل کرتا ہے. لیکن میں بزنسز کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب
چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہے نا، وہ بڑی مشکل سے اپنے بزنس کو سنبھال رہا ہے، اور اس کے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے اس کی کامیاب کہانی سننی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح میری آپ جو بھی سن رہے ہو دوست، ای میل ایڈریس جو ہے وہ اس کے اینڈ میں حذیفہ سے کہوں گا کہ وہ دے دے، آپ مجھے لکھ کے بھیجیں، آپ کے ارد گرد جو بزنس ہے ان کے ماڈل بنا کے مجھے بھیجیں، آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، آپ کو ہم انعام سے بھی نوازیں گے، یہ بھی آپ کے لیے ایک ہماری طرف سے اوپن آفر ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں تک جو ہے نا وہ خیر پہنچائیں، اور حذیفہ کا ایک بہت بڑا کلیم ہے، آئی آلویز اپریشیٹ، کہ اس نے کہا کہ ہم نے 1 ملین جابس دینی ہے، جو ہی از ٹرائنگ از ہارڈ، اور جو ٹیم ہے، اسامہ ہیں، شہیر ہیں، یا جو ان کے دوسرے دوست ہیں، they are doing marvelous job, تو اس کے لیے جو ہے میں بھی ساتھ ان کی ٹیم بن گیا ہوں، تو مجھے جو حکم کریں گے تو میں بھی اس کی مدد کروں گا، ایون ان فیوچر اگر چانس ملا تو ہم انویسٹمنٹ کے لیے بھی آفرز دے سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈنگ آن دا بزنس ماڈل۔ اور میں ایک یہ بزنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ہمیں آداب یہ سکھایا گیا کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو خاموشی سے سنیں، تو جو بھی آپ سے زیادہ علم شعور والا ہے تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، اور اگر محفل میں ہیں یا کسی بڑے کے پاس بیٹھے ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سنیں۔ نمبر 13 پہ ہے سرو دوز اراؤنڈ یو، یہ وہی جو بات میں نے پہلے کر دی ہے، اب میں اس پوائنٹ پہ آ گیا ہوں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی خدمت کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، ینگسٹرز میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، وہ اپنے تئیں، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ اپنے تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے یا ارد گرد لوگ ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے گاہک ہیں، یا دکاندار ہیں، خاندان ہیں، دوست ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، جن کی اگر آپ مدد کریں گے وہ آپ کی قدر کریں گے، جس کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے اس کو کبھی کم نہ سمجھے۔ اگر کوئی ہنس کے کو ملا، جو ہنس کے ملا اس کو مسیحا جانا، جو اس دور میں اگر کوئی مسکراہٹ جو صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بھی اگر ہنس کے ملتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ایک غنیمت جاننا چاہیے، لیکن اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے، نیکی جتانی نہیں چاہیے، لیکن ہم سے جو بن پڑے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ آیا بیر قرآن کی، اس کے لیے آپ ایک پورا فلسفہ ہے اس ایک آیت میں، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے وہ چیز دریافت کر لی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح کی بے لوسی، خود اطمینانی اور جو خدمت کی جو صورت ہے، اس سے بہت زیادہ معاشرے میں یکجہتی آتی ہے، امن اور آشتی ترقی ہوتی ہے، اس کو بھی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کنڈیوسو ماحول بنا کے آپ کی بھی نیک نامی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آج کی جو ہماری بیٹھک تھی یا ہمارا جو بیٹھنا تھا، یہ پرپسفلی تھا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا تھا، تو کافی لمبا رہا، لیکن مقصد یہی ہے کہ ہم بات کو آگے پہنچائیں۔ ہم نے ڈیزائن کیا کہ ہم دوسرے کلچر سے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ کلچر سے میں نے یہ جو مورل سٹوریز تھیں یہ پک کی۔ آپ ایلیفنٹ کا دیکھتے ہیں تو یہ انڈین وہ کہانی ہے، ادھر بامبو والا آپ دیکھتے ہیں تو یہ چائنیز ہے، یہ اگلی ڈک والا دیکھتے ہیں تو یہ ڈینش ہے، اینٹ اینڈ گراس ہاپر ہے تو یہ جو ہے یہ افریقن ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ کلچر سے میں نے اٹھائی ہیں، اس میں پھر وہ جو مورل اس کے ہیں جو آپ کو سبق ملتا ہے وہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے، اور جو بھی دیکھیں سنیں اس کے اوپر کمنٹس کریں، آپ خود پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جب آپ ان کا مطالعہ کریں تو میرا ایک اپنا رونا ہے جس کا ہمیں یہاں پہ اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، کہ
ہماری سٹوری کیا ہے، اور سٹوریز کیا ہے. غزوہ احد کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں ہماری لرننگ کیا تھی. یہ کنگ اینڈ ہز سکسیسر، یہ سٹوری ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو ایک 5 سالے بچے جو ہے نا وہ چاہیے، کیونکہ وہ خود بے اولاد ہے. تو اس نے کہا کہ میں آئندہ کے لیے جو کنگ ہوگا وہ اس کی ایک کیا پرنس کی جو ہے نا وہ سلیکشن کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بیچ دیا. تو اگر آپ نے یہ سٹوری سنی ہے تو ضرور شیئر کریں. پھر یہ سولجر اور شو نیل، ایک چھوٹا سا ایک کیل چبھ رہا تھا اس کے پاؤں میں، اس نے وہ ٹھونکنے کی کوشش کی تو اس کا گھوڑا بھاگ گیا اور جنگ ہار گیا. یہ کہاں کی سٹوری ہے؟ یہ واٹر بکٹ ہے. اس کے اگر آپ کے پاس اور آپ کے ارد گرد کوئی کلوکیل یا لوکل سٹوریز ہیں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں. ای میل ایڈریس جو ہے وہ ifri62@eim.ae ہے. وہ زیفہ نیچے دے دیں گے. میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ وہ شیئر کریں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں. میں زیفہ سے شیئر کرتا ہوں، وہ بزنس کے حوالے سے مشورہ کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی وہ ہے، ضرورت ہے، یا آپ کنسلٹنگ کرنا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے، آپ کریں ہم سے، ہم انکریج کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے ان چیزوں میں. آخر میں ہم لوگ یہی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله.